بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ آج ہم ویلاگ کریں گے کہ پاکستان کیا روبوٹکس وارفیئر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب تک پاکستان نے روبوٹکس وارفیئر کے اندر کس قسم کی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کو یا اس ڈومین کے اندر، کیونکہ روبوٹکس وارفیئر بھی ایک بڑی اہم ایک ایلیمنٹ بنتا جا رہا ہے جو ملٹی ڈومین وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ فیصل، روبوٹکس وارفیئر کیا ہے اور جدید جو جنگی، زمینی، فضائی، سمندری روبوٹس کن خطرناک فوجی مشنز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران صاحب، روبوٹکس وارفیئر جو ہے اس سے مراد ایک ایسی جدید ترین فوجی سائنسی حکمت عملی ہے جس میں انسان کے بجائے یا انسانوں کے ساتھ ساتھ نیم خود مختار یا خود مختار روبوٹس جو ہیں وہ فوجی مقاصد کے لیے، مختلف مشنز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو بیک وقت زمینی، فضائی یا سمندری جو ہے پیرائے میں روبوٹس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس میں ظاہر ہے مختلف انواع و اقسام کے جو سافٹ ویئرز ہیں، مصنوعی ذہانت جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، اور دیگر ٹولز کے ساتھ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج کل خاص طور پہ جو چیزیں بہت زیادہ ہیں، جو آ چکی ہیں، ان میں ظاہر ہے ریموٹ کنٹرول یو جی ویز ہیں۔ یو جی ویز بیسیکلی جو ہے کہا جاتا ہے ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز یا انڈر واٹر یا ایریل وہیکلز جو ہیں، جو کہ ان مینڈ ہیں، جیسے ڈرونز ہیں، جیسے مختلف پیرائے میں مائنز کلیئرنس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی میں اس کو بتاتا ہوں، اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں آگے کہ کوادروپیڈ روبوٹس ہیں جو کہ بنیادی طور پہ 4 پاؤں والے، جیسے ہم روبوٹک ڈاگز ہیں، روبوٹک ولفس ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خود مختار ہارمیکس وغیرہ ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرونز کا میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ پروگرامز کر چکے ہیں۔ گزشتہ عرصے میں ہم نے ڈرون سوارمز کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا تھا۔ تو بیشتر اس کو یہ اتنا ہینڈی اس لیے ہے کہ بنیادی طور پہ جتنے خطرناک ترین مشنز ہیں، جیسے اینٹی مائننگ کے مشنز ہیں، جس میں اکثر اوقات جو ہے وہ مائن کلیئرنس کے دوران جوان یا افسران جو ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہاں کلیئرنس نہ ہو تو عام لوگ جو ہیں ان کو جانی نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں اس میں دیکھا ہے کہ بہت سی قیمتی جانیں مائنز کی وجہ سے جو ہے اور ابھی بھی صاف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، پھر مختلف اہداف جو ہیں دشمن کے، ان کی تلاش کے لیے، نشاندہی کے لیے، نگرانی کے لیے، ان کی تباہی کے لیے، انسدادی دہشت گردی جو آپریشنز ہیں اس کے اندر، جاسوسی کے حوالے سے، پھر طبی انخلاء جو آپ کے زخمی ہو جاتے ہیں سولجرز یا عام لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت کرٹیکل ایریا کے اندر سے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ روبوٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر خودکش مشنز ہیں جس کے اندر آپ جو ہے بہت سارے سوئسائڈ یا کماکازی روبوٹس یوز کرتے ہیں۔ لڑاکا مقاصد کے لیے بھی خیر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دنیا اس لیے اس کو اجتناب برت رہی ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس پہ پابندیاں بھی لگا رہے ہیں کہ ایسے اٹونومس جو روبوٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جو خود سے لڑائی کا فیصلہ کریں اور خود سے جا کے جو ہے اس کے پھر وہ بہت زیادہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ جنگی صورتحال کے اندر ایک کنٹیسٹڈ جو انوائرمنٹ ہے جنگ کا، اس کے اندر سامان کی، طبی جو ادویات ہیں، باقی چیزیں ان کی ترسیل کے لیے، اسلحے کی ترسیل کے لیے اور دیگر جو فوجی کارروائیاں ہیں اس کے اندر یہ انتہائی کارگر ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہرحال دنیا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مخالفت کر رہی ہے کہ کلر روبوٹس جو ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ انسانیت کے خلاف ہے۔ بہت ساری پاکستان نے نا حالیہ برسوں میں روبوٹکس، میزائل ٹیکنالوجی میں بڑی کلیدی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر ایسی ٹیکنالوجیز پر نہ صرف پاکستان نے جو R&D بھی ڈیولپ کیا ہے، اس کے اوپر تحقیق بھی کی، اور ہماری بہت ساری یونیورسٹیز اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، ٹیکنالوجیز کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ مختلف مشقوں میں روبوٹکس ٹیکنالوجی کا عملی طور پر بھی جانچ، اور ابھی یہ واریر 11 میرے خیال میں حال ہی میں 2 ہفتوں پر محیط پاکستان اور چین کے مابین واریر 9 تھی، واریر 11 ہوئی ہے، مشترکہ مشقیں تھی چین کے ساتھ، جس میں جو محتاط اطلاعات ہیں ان کے مطابق چھوٹے بغیر افرادی قوت زمینی روبوٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔ خصوصی طور پہ کوادری پیڈ روبوٹس کو آپریشنل
منظر ناموں اور خاص طور پہ انسداد دہشت گردی کہ جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بیسیکلی اینٹی ٹیررزم جو آپریشنز ہیں ان کے اوپر بھی کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان تجرباتی انداز میں اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کے قریب، اور جلد جس انداز سے آج چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں یقیناً یہ ویسے یہ جو واریر مشقیں ہوئی ہیں پاکستان اور چین کے مابین، یہ تقریباً 2 ہفتوں پہ محیط تھیں، اور ان مشقوں کے اندر واقعی بہت ساری جدید ٹیکنالوجی جو کہ استعمال ہوئی ہے۔ ہم ایک ٹیکنالوجی کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ جو ان مشقوں کے اندر امپلائی کی گئی ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں۔ اچھا فیصل، چین کی جو تیزی سے ترقی کرتی روبوٹکس ٹیکنالوجی اور پھر یہ مشترکہ مشقیں، معاف کیجیے گا، پاکستان کو میں بھی اظہار یکجہتی کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا جی، کس نوعیت کی ویسے آپریشنل یا اسٹریٹجک برتری حاصل ہو جائے گی اگر ہم اسی طرح اس ٹیکنالوجی کو لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، چین تو اب روبوٹکس سے آگے ہیومنائڈ روبوٹس کی طرف چلا گیا ہے، اور بہت تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور اس سارے میدان کے اندر پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان کی بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے R&D ڈپارٹمنٹس ہیں، پلس جو بہت سارے ادارے ہیں معاف کیجیے گا، وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی جو آپ نے واریر مشقوں کی بات کی، 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کوئی روبوٹک ولف یا روبوٹک ڈاگ چلے، اور وہ جو ہے مختلف حوالے سے، کیونکہ معاف کیجیے گا جی، آج لگتا ہے کھانسی زیادہ ہے اور بارش نہیں ہوئی، ڈسٹ ہے بہت زیادہ، تو بہرحال جو ہے وہ اس مشق کے اندر جو ویڈیوز جو ہیں وہ پیپلز لبریشن آرمی نے جاری کی ہیں وہ بڑی کلاسک ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ان چیزوں کو دکھایا گیا ہے جو واریر مشقوں کے حوالے سے۔ تو وہ ابھی آپ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ان روبوٹس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں جی، کوئی بھی ناہموار جگہ ہے اس کو خود سے اسیس کر کے، اور متواتر دوڑتے ہوئے، یہ ان کے سینسرز جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، بڑے بہترین سینسرز ہیں۔ رات کو وہ اہداف کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی جاسوسی کر سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں، اور اینالائز کر کے یہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر ایسے الیکٹرو آپٹیکل سینسرز موجود ہیں کہ وہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ ریلے بھی کر سکتے ہیں، پیچھے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو دے سکتے ہیں، اور مختلف کیلیبر کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں خاص طور پہ جو مختلف ٹھکانے ہیں، خفیہ جگہیں ہیں دہشت گردوں کی، ان کو ڈھونڈ نکالنا، ان تک پہنچنا اور ان کو تباہ کرنے میں یہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اور چین اب یہ شنید ہے کہ جو روبوٹکس مختلف قسم کے روبوٹس ہیں، جو ملٹری روبوٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر تیار کریں، اور ان ہر مشق میں اب آپ دیکھیں گے کہ روبوٹکس جو ہیں ان کے مختلف ہارڈ ویئرز جو ہیں ان کو نہ صرف استعمال کیا جائے گا بلکہ ان کے سافٹ ویئرز کی بھی جانچ کی جائے گی۔ اس کی تربیت اور آپریشنل تجربہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو اس حوالے سے حاصل ہو رہا ہے۔ ان مشقوں کے اندر جیسے عمران صاحب آپ نے بتایا کہ جو کوڈری پیڈ روبوٹس ہیں اس کے استعمال کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جنگی آپریشنل اور جو چیلنجنگ ماحول ہے اس میں اپنی فورسز کو جتنا زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور پن پوائنٹڈ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی افواج کو وہ ان آپریشنز کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول میں مدد دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ظاہر ہے ان میں سینسر فیوژن یا فوجی دستوں کو تحفظ دے کے جو طاقتور ترین رد عمل دینا اور تباہ کن حملے جو ہیں ان کو یقینی بنانا، اس حوالے سے جو ہے وہ یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن بہرحال ان روبوٹس، آلات اور ہتھیاروں اور جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو براہ راست جو ہے نا وہ انسانی کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ آٹونومس روبوٹس جو ہیں وہ شاید ہم اس کو استعمال کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ یعنی فوجی دستوں کے ساتھ ان روبوٹس کا ہونا، جیسے ہم اب جو کوڈ کاپٹرز ہیں یا ڈرونز ہیں، FPV ڈرونز یا دیگر جو ہیں، ان کو ہم متواتر دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم مختلف مشقوں میں استعمال ہوتا ہے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو روبوٹکس ہیں جو گراؤنڈ پہ انمینڈ گراؤنڈ وہیکلز ہیں یا ایریل وہیکلز ہیں یا ایون جو ہے وہ میرین وہیکلز ہیں، انڈر واٹر وہیکلز ہیں، تو ان سب کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ افرادی قوت کم سے کم ہو اور جو آپریشنز کی صلاحیتیں ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں۔
بالکل ہم پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو ملٹی ڈومین وارفیئر میں، اس کے اوپر بہت تیزی سے تینوں مسلح افواج کام کر رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی پاکستان اہم سنگ میل ضرور عبور کرے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔